دوسری بیٹی واسطے جڑا میں رشتہ تلاش کرنا ہے میں ویکھنا ہے کہ او میرا بننے والا داماد میرے پہلے دے مخالف تے نہیں. ذرا جاگ کے گل سن لو ذرا. میں سوچاں گا کوئی سیاسی مخالفت، کوئی معاشی مخالفت، کوئی سماجی مخالفت، کوئی طبی مخالفت، کوئی عقیدے دی مخالفت، کوئی ایسا مسئلہ تے نہیں جس کی وجہ تو میرا گھر دا ماحول ڈسٹرب ہوئے. کوئی ایسا مسئلہ تے نہیں. میں سوچاں گا تسی بھی سوچو گے یا نہیں سوچو. بولو جنہاں دیاں بیٹیاں جوان نے اللہ تعالیٰ غیب چو اسباب عطا کرے، اچھے رشتے اللہ عطا فرمائے، اور جنہاں دیاں بیٹیاں شادی شدہ نے اللہ گھراں وچ عزت نصیب فرمائے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جوڑیاں دا صدقہ بندہ نے چیز دی دعا ہے سب بیٹیاں واسطے. حضرات جدو میں شادی کرا میں بھی یہ گل سوچاں گا، جدو تسی کرو تسی بھی سوچ دیو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی مولا کائنات رو دیتی، دو بیٹیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نکاح اور عقد میں دیا. کہ میرے آقا نے نہیں سوچیا ہوئے گا علی عثمان کا مخالف تو نہیں، یا میرا عثمان علی کا مخالف تو نہیں. وہ مجھے اور آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے میرا خدا بھی جانتا ہے اختلاف نہیں ہے، میرا مصطفیٰ بھی جانتا ہے اختلاف نہیں ہے. اللہ اکبر یا رسول یا غوثیہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا تو اللہ نے فیصلہ دے دیا ہوگا محبوب فکر نہ کر ایک ہی نے. بولو سبحان اللہ. یا اللہ ان سانوں کے میں پتہ لگے ایک نے. فرمایا سوکھی جی گالے قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو. قرآن تو کہتے شاہی کوئی نہیں، قرآن پڑھ لو ایتھے گل مکا دے. اگے جان دی ضرورت ہی کوئی نہیں. اگے تسی آکھو کہ حدیث ضعیف ہے، اے فلانی موضوع ہے، اے فلانی یہ ہے، فلانی یہ ہے. قرآن دے بارے تو نہیں کو کہے گا. او اللہ دا قرآن پڑھیے رب العالمین نے فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے والذین معہو تے جڑے اے دے نال نے. یہ ان رب آکھے نال نے اسی ان کی کریے بھئی. والذین معہو جڑے اے دے نال نے اشداؤ علی الکفار اے کافراں اتے بڑے سخت نے. رحماؤ بینہم آپس وچ شیر و شکر نے، بڑے نرم دل نے. جی یہ آپس اندر بڑے نرم دل نے. ایتھی روک کے میں قرآن چو ہور گل کراں. جے کو رولا ہوندا وچ تے رب نوں تے پتہ سی بھی دلاں وچ کی. لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا پہ کیا پتا. میں نہ چلو ایک گھر رہن دیو، ایک سائیڈ سے دلائل تو ہمارے پاس ایسے موجود ہیں کہ انشاءاللہ ایسا کھرکنا پھیری دے کہ اللہ دے فضل نال خطری ہلن جو گا نہیں رہی دا. یہ تو لہتا بات ہے، لیکن میں یہ بات کرنے لگا ہوں اللہ کو تو پتا ہے. وہ بولو تو صحیح. رب نوں تے پتا ہے بھی دل وچ ایمان ہے کہ نفاق ہے. رب نوں تے پتا ہے نا. منافق تے مومن صحابہ سارے کٹھے ہی سن مدینہ شریف. مکے منافق کوئی نہیں سی. مکے تے وہ کلمہ پڑھیا مار ہی بڑی پیندی سی، پاویں جھوٹا ہی پڑھیا جائے بڑی مار پیندی سی. وہ مکے منافق کو نہیں، منافق مدینے پیدا ہوئے. اتھے جا کے انہاں بیچی نال ہی جمعے پڑھنے، نال ہی نمازاں پڑھنیاں، نال ہی دعاواں کرنیاں تے باہر کھلو کے گلاں کرنیاں. وچ ہی رہی دا ہے. ویکھ لو انہوں نبی نوں پتہ نہیں جے لگدا. وچ ہی رہی دا ہے. انہاں دے نال ہی ہاں. کوئی تفسیر خازن پڑھیں، تفسیر لباب النقول پڑھیں، تفسیر امام علاؤالدین خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بات نقل کی ہے. اور حضرت امام بغوی محی السنہ آپ نے معالم التنزیل و حقائق الطویل آپ کی تفسیر کا نام ہے، اس میں درج کیا. انہاں باہر نکل گلاں کرنیاں لے اسی انہاں نال ہی ہاں. تے نبی ہون جاندا بھی ساڈے کولوں قیامت تک جو پوچھنا پوچھ لو. تے ساڈا کوئی نہیں انہاں نوں پتہ، ساڈا کوئی نہیں پتہ. صحابہ نے گل سن لئی تو انہاں سرکار دی بارگاہ یا رسول اللہ انہاں نوں کڈ دے کیوں نہیں مسیح تو. توجہ نہ ذرا گل سنو. تسی عظمت صحابہ دے نقطے میں تانوں دسنا پیا.
اللہ نو تے پتہ ہے نا منافقت کدے دل وچ تے ایمان کدے دل وچ اللہ نو تے پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارے تے لوگ اختلاف کرتے ہیں نا لیکن سرکار کو بھی علم ہے اللہ کی عطا کرتا علم کے ذریعے علم ہے میرے نبی کو لیکن یہ بات ایک طرف اللہ کو تو پتہ ہے 100% کسی کو اس میں اختلاف نہیں اللہ کو تو پتہ ہے یا رسول اللہ نے کر دے کیوں نہیں فرمایا میں اللہ دا رسول ہوں رب آکھے گا تو میں کر دیاں رب آکھے گا تو میں کر دیاں گا آیت نازل ہو گئی بالکل مختصر کرا آیت نازل ہو گئی رب العالمین نے فرمایا سونیا جیڑا ویلا انہاں دا کٹھیاں لنگنا سی وہ لنگ گیا ہے جنہ چر چپ کر کے رہے میں بھی برداشت کرتا رہا ہن تیرے علم اتے اعتراض کرتے لے پے ہن میری برداشت ہے نہیں اے تیرے انہاں غلاماں دے نہ رہن حتی یمیز الخبیثہ من الطیب سونے ہن ویلا آگے پاک وکھرے کر دے تے پلید وکھرے کر دے قرآن پیش کر رہا ہوں قرآن پیش کر رہا ہوں اللہ اکبر یا رسول یا حضرات توجہ 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 حضرات توجہ اللہ نے قرآن نازل کیتا فرمایا حتی یمیز الخبیثہ من الطیب پاک وکھرے کر دے پلید وکھرے کر دے تے سرکار نے فرمایا میرے غلاموں مبارک ہوئے انہاں نو کڈن دا ویلا آ گیا انہاں نو کڈن دا ویلا آ گیا وہ پھر وقت کی آیا فرمایا عمر اس کو پکڑو اس کو نکالو مسجد سے باہر کیوں اخرج یا فلاں فإنک منافق کون ان کے گھر کا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے معتمد علیہ شاگرد انہوں نے بھی یہ بات نقل کی ہے اخرج یا فلاں فإنک منافق میرے نبی نے نام لے لے کے انہوں نے مسیطوں کٹیا کوئی مائی دلال یہ ثابت نہیں کر سکتا صدیق کو مسجد سے نکالا ہو عمر کو مسجد سے نکالا ہو عثمان کو مسجد سے نکالا ہو عمر کو مسجد سے نکالا ہو علی کو مسجد سے نکالا ہو ابو ہریرہ طلع حضرت سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف اشراف مبشرہ اصحاب بدر اصحاب احد میں سے کسی کو مسجد سے نکالا ہو میرے نبی اللہ کی عطا کردہ علم سے جانتے تھے منافق کون ہے مومن کون ہے سنیو توجہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سائے وچ عظمت سیافہ دا نقطہ لگا پیش کر ادھر علم خدا داد دا اظہار ہوندا ہے پیا میرے نبی منافقاں نوں باہر کڈیا تے کڈ کے دسیا لوگو میرے سیافہ تے اعتراض نہ کریا جے جڑے کڈے نے وہ منافق سن جڑے رکھ لے نے وہ ایمان والے اللہ اکبر یا رسول حق چاری فیصلہ رب دا قرآن وچ فرمایا سونیا پاک وکھرے کر پلید وکھرے کر جنہاں نو کڈیا ٹھڈے مار مار کے کڈایا مسیتوں کئیاں نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑیاں تو پھڑ کے کسیٹ کے باہر کڈیا او خبیثہ نکلدا کیوں نہیں نبی دا فرمان نہیں سنیا اسی کسے نے مسیتوں کڈیے نا حضرت جی اس مسیت تے نہیں وڑنا تسی باہر ہو ملے والے آکھن گے رضوی صاحب ویکھو نا کلمہ پڑھ دے نے آون دیو او نہیں سن کلمہ پڑھ دے صحیح گل میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اور وہ نہیں کلمہ پڑھ دے وہ بولو تو صحیح صرف کلمہ نہیں سن پڑھ دے سرکار پیچھے نمازیاں پڑھ دے جمعے پڑھ دے دعاواں کر دے نال سفر کر دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رام دل نہیں سن انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ دی رات رہن دے انہوں سویرے کٹ دیاں گے نا حکم آن دی دیر ہے چلو نکلو مسجد داڑیاں تو پھڑ کے طریق کے باہر کٹ کے دسیا جنہاں نو کڈیا اے منافق نے تے جنہاں نو رکھیا اے پکے ایمان والے نے ہن اسی ہن کی کریے بھائی گواہی تے اللہ دا قرآن دیندا انہاں دے ایمان اگر کوئی تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد تین کے علاوہ باقی سارے نعوذ باللہ یہ تو منافق تے مرتد ہو گئے میں کہنا بھائی جی سانوں بھی کوئی گل سمجھاؤن دیو کہ قرآن دے اندر حتی یمیز الخبیث من الطیب پاک وکھرے کر پلید وکھرے کر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نو کڈیا او پلید سن تے جنہاں نو رکھیا او پاک سن تے صرف اودوں ہی نہیں رکھیا ہن بھی نال نے
اچھی کہہ دو سبحان اللہ. یہ شک ہوئے میں تے 2 ہفتے پہلا ویکھ کے آیا اجے اجے بھی نال نے اجے بھی نال نے. ہن کی کریے کیوں جی تنویر خان صاحب اب کیا کریں؟ اب بھی ساتھ ہے. کیسے جدا کریں؟ میں کیا رضوی تو جدا تے نہیں کر سکتا. کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا. رکھیا گیا اللہ دے فیصلے نال. اچھی بولو. رکھیا اللہ دے فیصلے نال. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتی ہے. سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. پڑھ لو مل کے ذرا. سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. پڑھیے سبز گنبد دے اندر. میں دعا کر سکنا تواڈے واسطے کہ جڑا سونیا سینے دا زور لا کے اچھی پڑھے اونوں اے ربیع الاول شریف وچ ہی عمرے تے بلا لیں. وہ بھی ویخ آئے بھی نال ہی نے. میں دعا ہی کر سکنا جی. دعا میں کر دیتی ہے. پڑھیے سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا سبز گنبد کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا کملی والے. سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ. کملی والے دے یاراں کملی والے دے یاراں. تے جے پھر بھی کوئی آکے اختلاف ہے تو میں ریکویسٹ کراں گا جنت یا ٹکٹاں حضرت علی اور مرتضیٰ نے ونڈنیاں نے. یہ ریکویسٹ ہے اور میری بات نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. منٹ رہ گئے 10 ایک گھنٹہ ہونے میں. توجہ سن لے. میں نے کلور کوٹ جانا ہے بکر میں انشاءاللہ. تو توجہ سے ذرا بات سن لے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ قیامت کے دن جنت کے ٹوکن کون تقسیم کرے گا؟ حوالہ دے دوں کونی لوگ. صاحب تفسیر کشاف علامہ جار اللہ زمخشری ان کی کتاب الموافقۃ بین الصحابہ و اہل بیت اس کے اندر یہ بات موجود ہے. نزہۃ المجالس علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اس میں بات موجود ہے. الریاض الندرہ فی مناقب عشرہ امام محب تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صدی ہجری کے امام اس میں بھی یہ بات موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنت دیاں ٹکٹاں علی نے ونڈنیاں نے. تو میں جدوں یہ روایت پڑھی میرے دل وچ ایک بڑا پیارا جہا خیال آیا. میں کہ جنت دیاں ٹکٹاں انہاں ونڈنیاں نے انہاں دے گھر والے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت دیاں عورتاں دی سردار تے انہاں دے شہزادے جنتی نوجواناں دے سردار. میں جو جاواں گا بھائی اٹھ کے اگے اگے آ جائے گا. ٹھیک ہے میں ابھی نہ ہل چل میں چاہے ابھی تو ٹھیک ہے. جی حضرات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جنت دیاں ٹکٹاں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کرنی آنے. اس روایت دے راوی کون نے؟ اے تو ان گل سمجھانی سمجھ لو. اس روایت دے راوی کون نے؟ حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ. غارے سور تے چڑھے ہیں 3.25 گھنٹے آن جان دے لگے. اس غار وچ بیٹھے پھر لیٹے کہ اتھے آقا لیٹے سن.
کتے اس جگہ ہوتے ساڈا بھی جسم لگ جائے تاکہ بخشش دا سامان پیدا ہو جائے اور چڑھے اس واسطے ہیں تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان اور عشق ویکھن واسطے کہ ادوں تے راہ بھی کوئی نہیں سی تے صدیق پاک کندھیاں تے اٹھا کے چڑھے کس طرح اور جسم نہیں لے کے جاندے اس طرح جسم نہیں لے کے جاندا یہ ایمان اور عشق دا پینڈا اور سفر ہے اور جتنا ایمان ساری کائنات وچ ما سون نبیین اور والمرسلین اللہ نے عطا کیتا ہے وہ سارے ایمان دا وزن ایک پلے وچ میرے آقا فرماندے نے ایک پلے وچ صدیق دا ایمان ہوے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے ایمان دا پلہ پھر بھی بھاری نکلے گا پھر بھی بھاری نکلے گا اللہ اکبر اس روایت کے راوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کدی کوئی ویریاں دیاں گلاں میں باہر دسدا ہے شانہ کدی دسدا ہے اس طرح یہ ویر نہیں سی یہ پیار سی یہ غداری نہیں سی وفاداری سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی عظمت بیان کی تھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صدیق پاک نے سنبھالی نہیں کائنات وچ دسیا تے دسیا سب تو پہلا کدے سامنے آ کے جدی عظمت میرے آقا نے بیان کی تھی ملاقات ہوئی آمنے سامنے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ چہرہ دیکھ کے مسکرائے پوچھیا کیوں مسکرائے ہو اے صدیق مسکران دی وجہ فرمایا مسکرایا اس واسطے علی تواڈے بارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان یاد آیا دسو جیو کیڑا فرمان ہے سرکار نے فرمایا قیامت والے دن جنت دیاں ٹکٹاں میرے علی نے بننیاں کچھ ہی کہہ دیو سبحان اللہ اے پچھلے بیلی بھی بولو سبحان اللہ ٹکٹاں کنے تقسیم کرنیاں نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر لنگی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ ویکھیا مسکران لگا صدیق لاجپا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا علی تسی کیوں مسکرائے ہو فرمایا تسی اس واسطے مسکرائے سو میرے والے ویکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی نے ونڈنیاں نے تے میں تواڈے والے ویکھ کے اس واسطے مسکرایا وا میرے نبی نے جتے میرے بارے چ فرمان جاری کیتا ہے اوتھے مینوں اے بھی فرما دیتا ہے اے پیارے علی اونوں ٹکٹ نہ دئی جڑا درے صدیق دا غلام نہ ہوے انہوں ٹکٹ نہ دیں جڑا صدیق لجپال دا غلام نہ ہوئے گا کوئی کسے دا منکر نظر آؤندہ ہے پیا کوئی کسے دا منکر نظر آؤندہ ہے پیا اللہ ہدایت نصیب کرے سارے آنوں اور انہاں طرح دی غلامی کرن والا بنا دے وے قیامت والے دن اہل سنت و جماعتیاں موجہ ہونیاں نے ایک پاسے سیدنا صدیق لجپال دوجے پاسے مولا مرتضیٰ دی ذات جدوں علی وال جانا ہے نعرہ تحقیق مار دیا جانا ہے پتہ لگ جانا ہے علی صدیق دے غلام ہوندے نے پہ جدوں صدیق وال جانا ہے نعرہ حیدری مار دیا جانا ہے پتہ لگنا ہے علی دے دیوانے لگے ہوندے نے پہ یا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ان میں نے دوان دیاں شانہ دے اندر مصرع لگا ہوا پڑھن پہلے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی بارگاہ دے اندر صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے پڑھ لو مل کے تسی صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے کیونکہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے پڑھئے صدیق کا دل تو میرے صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق صدا ان مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سلام کریے اسی ادھر بھی منن والے اسی ادھر بھی منن والے میں مرید ہاں
میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے پڑھ لو جڑے اس درد غلام میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میں مرید ہاں علی دا پیشوا علی ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیش میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے شان میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے میرے پیر دا سوالی دنیا دا پاک نو چھڑیے تاں بھی گزارا نہیں گزارا کی ایمان ہی مکمل نہیں ہوندہ مولا کائنات نو چھڑیے تے ایمان ہی مکمل نہیں ہوندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تمہاں دیاں شانہ تے عظمتاں بیان کیتیاں نے صرف میرے آقا ہی بیان نہیں کیتیاں بلکہ اللہ نے قرآن وچ بیان کیتیاں قرآن وچ بیان کیتیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے وصال شریف ہون لگا آپ نے مولا کائنات آخری بات کرنے لگا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جب میں آنکھیں بند کر جاؤں تو میری چارپائی کو اٹھانا کس کو کہا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تاجدار شجاعت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں میری بند ہو جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پہ میری چارپائی لے کے جانا پھر اجازت مانگنا کہ آقا جو غار کا ساتھی ہے وہ مزار کا ساتھی بھی بننا چاہتا ہے اجازت ملے تو اندر دفن کر دینا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کو تفسیر کبیر میں لکھا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں اس کو لکھا دارہ اسلامیات انارکلی بازار کی کیوں یہ دارہ اسلامیات ہوتی انارکلی بازار میں ادھر کی چھپی ہوئی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے اور بہت ساری کتابوں میں بات موجود ہے حضرت امام لالکائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کرامات اولیاء میں اس کو لکھا ہے یہ 4 صدی ہجری کے امام ہے امام لالکائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس کتاب موجود ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جامع کرامات اولیاء میں امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ادھر لے کے جانا اجازت ملے تو اندر دفن کر دینا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا یہ تو وصال شریف ہو گیا سیدنا مولا کائنات کیا اختلاف تھا بولو تو صحیح نہیں نا اتفاق تھا اٹھایا چارپائی کو صحابہ کو ساتھ لیا پیر بھائیوں کو ساتھ لیا چلو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی حاضری دلوائیں اور اجازت مانگیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جا کے ان زندہ امتی زندہ نبی نال گلاں کر دینے پہ زندہ نبی نال گلاں کر دینے پہ آندنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تواڈا جڑا یار غار ہے یار مزار بننا چاہندا ہے حضور اجازت ہوئے فوری طور تے صحابہ نے کی ویکھیا ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلام پیش کیتا ہے پھر کی ویکھیا ہے ایٹومیٹیکلی اچانک بغیر کھولیاں زاری سباب دے اچانک روزے دا دروازہ کھل گیا ہے حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دا دروازہ کھل گیا ہے قبر انور چو آواز ہوندی ہے بھئی ادخل الحبیب الى الحبیب یا اوصل الحبیب الى الحبیب دیر نہ کرو جلدی یار نو یار دے نال ملا کچھ ہی کہہ دیو سبحان اللہ اور الخصائص الکبریٰ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ چھٹا والا پیش کرنا وہاں پہ وہ دی اندر گیا بھی لفظ لکھے ہوئے نے لفظ کی نے اوصل الحبیب الى الحبیب ان الحبیب الى الحبیب مشتاق ایک یار دجے یار نو ملن دا شوق رکھ رہا
ایک یار دجے یار نو ملندا شوق رکھدا اس واسطے جلدی کرو دوست نو دوست دے نال ملا دیو ہن کیویں انہاں دی عظمت دا انکار کریے جڑے اج بھی اس شان دے حامل نے کہ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں لے کے کون گئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اختلاف تھا بھائی کوئی اختلاف نہیں تھا یہ تو باہم شیر و شکر تھے نرم دل تھے نرم خو تھے نرم مزاج تھے یہ تو ملنے والے تھے ایسے تو نہیں نا صدیق پاک بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کر علی کا چہرہ دیکھتے رہے اسی لیے تو دیکھتے تھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھتی ہیں ابا جان آپ کو میں نے دیکھا آپ ٹکٹکی باندھ کے حضرت مولا کائنات کا چہرہ دیکھتے ہیں فرمایا سنا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان النظر الی وجہ علی عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس فرمان کا راوی کون ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ظاہر کون کر رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دشمنوں کی باتیں عظمت کی بھی ظاہر کی جاتی ہیں ان کی تو اور باتیں ظاہر کی جاتی ہیں لیکن انہوں نے باتوں کا اظہار کر کے کائنات کے سامنے یہ بات واضح کر دی مسئلہ واضح کر دیا لوگوں ہمارے اختلاف نہیں ہے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی کھتری نے اڑائی ہوگی دیکھو محبت والے ایسی باتیں کرتے اللہ حق جاری تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عظمت لگا میں بیان کرنا آخری مصرع پڑھنا میں پیا دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں محمد کے قدموں میں لیٹے دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں محمد کے قدموں میں لیٹے حضرات یہ ان کی محبت پہ بندہ نچیز نے قرآن اور حدیث کی اور عقلی دلائل کی روشنی میں جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی ایک ٹاپک اس میں اور بھی ہے کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں کیا تھی ایک ہے یہ محبت